سورہ نساء، سورہ نور اور سورہ احزاب یہ عورتوں کو ضرور سننی چاہیے، تو آج سورہ احزاب ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا تعارف سن لیجئے۔ یہ سورہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد چوتھے اور 5ویں سال کے درمیان نازل۔ ٹھیک ہو گیا؟ کب؟ مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد، جب آپ مدینہ چلے گئے نا تو وہاں چوتھے یا 5ویں سال یہ سورت نازل ہوئی۔ اس کے پس منظر میں 4 واقعات بڑے اہمیت کے حامل ہیں، یہ سن لیں۔ یہ اب سن لیں گی تو پوری سورت کی سمجھ آئے گی، ورنہ مشکل ہو جائے گی آپ کو۔ سب بولیں اللہ اکبر، مل کے بولیں۔ مختصر سا ذکر ہم کر رہے ہیں، انشاءاللہ تشریح آگے آئے گی۔ پہلا واقعہ جنگ احزاب کا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جس کے نام پر اس سورت کا نام بھی رکھا گیا سورہ احزاب۔ بدر اور احد کی ناکامیوں کے بعد سن لے، بدر اور احد یہ پڑھ چکے ہیں کہ بدر میں شکست ہوئی، احد میں شکست ہوئی۔ بدر میں کتنے مارے گئے؟ ان کے 70 مارے گئے، 70 قیدی ہوئے، اور احد میں ہمارے 70 مارے گئے، قیدی کوئی نہیں ہوئے، ٹھیک ہے جی؟ تو دونوں جنگوں میں مسلمانوں کو تقریباً بلکہ 100% کیا ہوئی؟ فتح ہوئی، سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی؟ قریش کے لوگ جو عرب والے تھے، قریش مکہ کو شدید غصہ تھا کہ بدر اور احد کے واقعے کو لے کر ان کو تکلیف ہوتی تھی کہ اس میں ہم نے کیوں شکست ہوئی، ٹھیک ہے جی؟ اور دوسرا قریش کے لوگوں نے عرب کے دوسرے جو قبائل تھے ان کو بھی اکسایا نبی کے خلاف، اور ان کا ایک متحد محاذ بنا کر مدینہ منورہ پر حملہ کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی کے مشورے پر مدینہ منورہ کے دفاع کے لیے شہر کے گرد ایک خندق کھودی۔ اب وہ لوگ بہت زیادہ تھے اور کبھی ایسے نہیں ہوا تھا کہ اس طرح کی کوئی پلاننگ کی جاتی، یعنی خندق ہی کھود دی، یعنی ان کے جانور آ ہی نہیں سکتے آگے۔ بیچ میں ایک نہر آ جائے، ٹھیک ہے نا، بیچ میں ایک نہر آ جائے تو جانور تو آگے نہیں آئیں گے۔ سبحان اللہ، کیا پیاری پلاننگ ہے۔ حضرت سلیمان فارسی نے مشورہ دیا اور پھر اسی طرح ہی ہوا۔ اس لیے اس جنگ کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں، جو میں اکثر آپ کو بتا رہی ہوتی ہوں کہ حضور نے پیٹ باندھ کر غزوہ خندق جو ہے یعنی خندق کھودی۔ اسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں اور غزوہ خندق بھی کہتے ہیں کہ دین کا کام دیکھ لو، پیٹ پر پتھر باندھ کے کیا اللہ کے نبی نے، اور یہاں پر آسائش ماحول ہے، اے سی لگے ہوئے پھر بھی نکلنا مشکل ہے۔ گاڑی میں بیٹھ جاتی ہیں، ادھر اتر جاتی ہیں، گرمی لگتی ہے، نیل چھوڑنی پر گرمی لگتی ہے۔ اللہ کے لیے کوئی قربانی کا جذبہ ہی نہیں ہے۔ وہاں میرے نبی نے پیٹ پہ پتھر باندھ کر زمین کھود رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ کرنا سونے تیری محنت ضائع نہیں جائے گی، آن قریب روم اور ایران تک تسی جڑے ہیں، اسلام پھیل جائے گا۔ میرے نبی نے محلات وہائے نا، پھر کیسر و کسرا دے کہ سونے جی مشقت سہ رہے ہو نا، یہ تکلیفاں سہ رہے ہو تو اسلام دا چنڈا بلند ہوئے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اس جنگ کے اہم واقعات اس صورت میں بیان ہوئے ہیں، اور اس موقع پر مسلمانوں کو جس شدید آزمائش سے گزرنا پڑا اس کی تفصیل بھی بیان فرمائی گئی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک آندھی بھیجتی تھی، انہوں نے تو گھیر لیا تھا مدینے کو ساروں طرف سے، اور کئی جگہوں پہ خندق بھی پار کر لی تھی۔ پھر اللہ پاک کا عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے آندھی بھیجی، ہوا بھیجی، تو ان کی دیگیں الٹ گئی، خیمے اکھڑ گئے، پھر ان کے پاؤں ہی اکھڑ گئے اور وہ دوڑ گئے۔ یہ ایک تو یہ واقعہ، دوسرا جنگ قریظہ کا۔ قریظہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، اس کے بارے میں بھی پڑھ چکے، بنو قریظہ، بنو نذیر، اوس اور خزرج وغیرہ سب۔ قریظہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو مدینہ منورہ کے مضافات میں آباد تھا، دائیں بائیں مدینے کے قریب قریظہ یہودی رہتے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد ان سے امن کا ایک ایگریمنٹ کیا ہوا تھا، جس کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ مسلمان اور یہودی ایک دوسرے کی دشمن کی مدد نہیں کریں گے، کہ جو مدینے کے اطراف میں لوگ رہتے تھے، کہا تم ہمارے دشمنوں کی ہمارے خلاف مدد، لیکن وہ کرتے رہے نا، کہا تو تھا لیکن وہ باز نہیں آئے۔
لیکن قریظہ کے یہودیوں نے معاہدے کی دوسری خلاف ورزیوں کے علاوہ جنگ احزاب کے نازک موقع پر خفیہ ساز باز کر کے پیچھے سے مسلمانوں کی پشت میں خنجر گھپا. ٹھیک ہے کہ پیچھے سے مسلمانوں کے پشت میں خنجر گھپنا چاہا. اس لیے جنگ احزاب سے فراغت کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب بنو قریظہ پر حملہ کر کے ان آستین کے سانپوں کا کلا کما کر دیا جائے. کہ ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہے, ان کو آپ نہیں کچھ کہہ رہے, میرا نبی ان کو نہیں چھیڑا, اب تنگ نہیں کر رہے, آپ مدینے کے باہر رہ رہے ہو, سکون سے رہو, لیکن تم بار بار ہمارے دشمنوں کی مدد کر رہے ہو. چنانچہ آپ نے ان کا محاصرہ فرمایا جس کے نتیجے میں ان کے بہت سے افراد قتل ہوئے اور بہت سے گرفتار. اس واقعے کی بھی کچھ تفصیل آئے گی انشاءاللہ. دوسرا واقعہ ہو گیا. تیسرا, اب تیسرا سن لیں. تیسرا واقعہ یہ تھا کہ اہل عرب جب کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتے تو اسے ہر معاملے میں سکے بیٹے, یعنی یہ بڑا اہم واقعہ ہے. حضرت زید بن حارثہ کو نبی نے اپنا بیٹا بنایا تھا تو اس زمانے میں لوگ جس کو بیٹا بنا لیتے تھے اس کو پوری جائیداد میں سے اسی طرح حصہ دیتے تھے جس طرح سکے بیٹوں کو دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو پھر اپنی اولاد کی حق تلفی ہے کہ منہ بولے بیٹیوں اور بیٹوں کو لوگ حصے بھی دیں گے, جائیدادیں بھی دیں گے اور ان کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کریں گے جیسے یہ سکے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہیں. سمجھ آگے میری بات کی؟ سب بولو اللہ اکبر.